بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آخر جا سے گزارش ہے تشریف رکھیں یا سمجھے مسئلے مسائل اور درس اخلاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبارك المؤمنين والإنس من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عموم الدين ایک صلوات پڑھ دیں محمد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 3 پروگرام ہو رہا ہے. آج سنڈے ہے، مسئلے مسائل اور درس اخلاق ہے، اور انشاءاللہ اسی میں جنت البقیع کے متعلق بیان ہوگا. پیغمبر کی حدیث کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کے چہرے کا نام ہے. الحمدللہ نماز کو جماعت سے پڑھا. اللہ ہم سب کی نماز کو قبول فرمائے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. 5 وقت کی نماز ہم سب پر واجب ہے، اور نماز کو اہمیت دینا چاہیے. جو وقت نماز کا بیان کیا گیا ہے اس وقت کا اسلام میں بہت زیادہ اہتمام ہے. وہ وقت جو ہے بڑا اہم بیان کیا گیا، اور اس وقت پہ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز زیادہ ثواب والی ہے. نماز کو وقت پر پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور نماز کو جماعت سے پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے. اور نماز ہمیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد نماز پر ہے، اور ہمارے دین کے چہرے کا نام نماز ہے. نماز کے مسئلے مسائل ہیں. نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، نیت ضروری ہے قربت اللہ کی. نماز میں ایک اہم رکن جو ہے وہ رکوع ہے. رکوع میں جب جائیں تو ہمیں نگاہ جو ہے اپنے دونوں پیر کے سامنے ہونی چاہیے. رکوع میں ہمیں اتنا جھکنا ہے کہ اگر ہماری پیٹھ پہ کوئی گلاس پانی کا رکھا جائے تو وہ صحیح و ثابت ہے. جب پیٹھ پہ گلاس رکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ ایک دم برابر ہونی چاہیے. اگر یوں ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں گلاس نہیں آ سکتا. جب یوں رہیں گے یہ ہمارا پیر اور یہ ہماری پیٹھ تو یہ برابر ہوگی تو یہاں پہ گلاس
کا پانی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر یوں ہے تو نہیں رکھا۔ ہماری نگاہ جو ہے دونوں قدموں کے درمیان ہونی چاہیے۔ رکوع میں جتنا خلوص پایا جائے گا، جتنا زیادہ لمبا رکوع کریں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا رکوع بہترین ہوگا اس کو فشار قبر سے نجات ملے گی۔ فشار قبر، کسی مرحوم کی اطلاع ملتی ہے تو گزارش کی جاتی نماز وحشت قبر کی گزارش، کیوں؟ پہلی رات بڑی مشکل ہوتی، پہلی رات مردے کے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک ایسی جگہ گیا ہے جہاں کبھی گیا ہی نہیں، ایسے وہاں حالات ہوں گے، ایسے معاملات ہوں گے، کبھی واسطہ پڑا ہی نہیں۔ حالانکہ قبر کے بارے میں نہ جانے کتنی مجالسیں ہوئیں، نہ جانے کتنی حادثے بیان کی گئیں، کتنا وعظ و نصیحت کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے تصور کیا ہی نہیں، سنا اور اڑا دیا۔ قبر کی پہلی منزل کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے مردے کے لیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب دیدار کرنے جاتے ہیں، غسل کفن ہو جاتا ہے تو سب لوگ صدقہ نکال کے رکھتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا صدقہ نکالا جاتا ہے اس کی طرف سے۔ پہلی رات، پہلی شب بڑی وحشت ہے، وحشت ہے قبر، نام ہی لے کے وحشت قبر، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے نماز۔ اگر ہم رکوع میں خلوص، جذبہ ایمانی، تھوڑا وقت، یہ وقت کب لگے گا؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سکون اور اطمینان سے حاضر ہوں گے، یہ سوچ کر مسجد میں آئیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، یہ سوچ کے آئیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، راز و نیاز کریں گے، دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تب تو یہ نماز میں دل لگے گا۔ اور اگر یہ کلیئر ہی نہیں ہے تو پھر 5 منٹ میں یہاں آئے اور 5 منٹ میں وہاں چلے گئے، نہ احساس ہوا کہ کہاں گئے تھے اور نہ احساس ہوا کہاں سے نکل کے جا رہے ہیں۔ آئیں تو بھی احساس رہے کہاں آ رہے ہیں، جائیں تو بھی احساس رہے کہاں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ آتے وقت بھی احساس رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کے احکام ہیں۔ مسجد میں جب آئیں تو پہلے دایاں پیر رکھنا ہے، یہ سب تعلیمات ہیں، یہ سب تعلیمات احساس دلانے کے لیے ہیں، آپ کو ہوش و حواس میں رکھنے کے لیے کہاں آ رہے ہیں۔ مسجد میں آئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے دروازے پہ دعا لکھے رہتی ہے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ممبئی میں رہتے ہیں، ہر طرف آنا جانا ہے تو دیکھتے ہوں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ جب مسجد میں داخل ہوں گے اور یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ کہیں جائیں اور آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، عزت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، گل پہنایا جائے، بکلیٹ دی جائے، شال پہنانی ہو، فوٹو کھنچوانا ہو، تو آتے ہیں نا شوق سے کہ بھائی جا رہے ہیں، پروگرام ہے آج، وہاں ہم نے یہ خدمت کی ہے تو آج ہماری عزت افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہاں تو یہ نہیں کہتے نا بڑی جلدی ہے، جلدی کرو، وہاں تو پروگرام کے اینڈ میں یہ کام ہوگا، پہلے سے آ کے بیٹھ جائیں گے تو احساس سے ہماری عزت افزائی ہو۔
ہمیں نوازا جائے گا، ہمارا احترام کیا جائے گا۔ دروازے میں آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ آئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ کتنا فائدہ ہمارے لیے، کتنا دیر بیٹھنا چاہیے، مسجد کا کتنا احترام کرنا چاہیے، یہیں سے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اب آ رہے ہیں، داہنا پیر پہلے رکھنا ہے، داہنا قدم پہلے رکھنا ہے۔ ہر چیز کی اسٹارٹنگ جو ہے ہوتی ہے نا اچھے اس سے دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، اچھے کام دائیں ہاتھ سے، سلام دعا دائیں ہاتھ سے، زیارت دائیں ہاتھ سے، کھانا دائیں ہاتھ سے، پانی دائیں، مسافرات دائیں، سب دائیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا لکھا پڑھا جو کچھ ہمارے نامہ اعمال ہیں اگر انشاءاللہ اچھے رہے تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے۔ نماز جماعت میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کی صف لگنی چاہیے، اگر لوگ کم ہیں تو دائیں ہاتھ سے لگنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں۔ اگر ہم رکوع کو بہترین انداز میں ادا کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 مرتبہ کہیں، کم سے 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، جتنا اخلاص و خلوص و بہترین رکوع ہوگا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہمیں وحشت قبر سے نجات مل جائے گی۔ اگر ہمارا بہترین رکوع ہے تو ہمیں وحشت قبر ہونے والی نہیں ہے۔ تو رکوع جب یاد آئے تو مولا بھی یاد آنے چاہیے۔ مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کتنا خلوص رہا ہوگا اس رکوع میں، کتنی جذبہ ایمانی کے ساتھ رکوع ہوتا ہوگا۔ ایک عالم دین کو نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج اگر رکوع کو بہتر طریقے سے انجام دیا جائے تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع میں جا رہے ہیں، ہاتھ گھٹنے پہ ہے، پیٹھ ایک دم تنی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر اس پوزیشن میں رہیں گے تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن آج خدا نماز پڑھ رہے تو دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکوع کیا یا نہیں کیا، گئے اور کھڑے ہو گئے، یہ گئے اور کھڑے ہو گئے، یہ کیا یاد دلائے گا؟ کچھ احساس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ رکوع کو بہتر انداز میں ادا کرنا ہے اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رکوع سے بس آدھا اٹھے اور کون قیام کرے کون کھڑا ہو، سیدھا نہیں، پورا سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ قیام متصل برکوع، یہ بھی ہے، نیت کرنے کے بعد بھی قیام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور ہم رکوع میں ہیں اور آپ آئے اللہ اکبر اور رکوع میں چلے گئے، نہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے، سیدھے بالکل کھڑے رہیے، اس کے بعد رکوع میں آنا۔ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر کا اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہم تو بہت جلدی میں رہتے ہیں نا، رکوع میں جاتے ہوئے ہی اللہ اکبر، یہ نہیں، ایک دم قیام، کھڑے رہے بالکل، اور اس کے بعد
نیت اور اس کے بعد اللہ اکبر قیام ہو، اس کے بعد رکوع بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی نہیں جانا ہے، قیام متصل پر، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ آدھے ہی کھڑے ہوئے وہیں پہ چلے گئے۔ یہ چیزیں جو ہے بہت اہم ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کی جتنی حرکات و سکنات ہیں، جتنی اعمال ہیں، سب ہمارے فائدے کے لیے۔ سجدے میں جو جاتے ہیں، یہ 7 اعضاء جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں، یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ کتنے ڈاکٹروں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے خون کی دوران جو ہے وہ اچھی رہتی ہے، سر کے خون کی جو دوران ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، اس لیے کہ سر جھکا رہتا ہے۔ یوں تو کھڑے ہیں جو سر تو اوپر ہے، سب کچھ نیچے چل رہا ہے، لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو سر جو ہے نیچے ہوگا۔ ڈاکٹروں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ بہت فائدے مند ہے۔ اسلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے، سب میں ہمیں فائدہ ہے، بس اسے ہمیں یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں بس ہمارے فائدے کے لیے یہ ہے، تو اس میں حکم خدا اگر نہیں سمجھے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہ سمجھ کے پڑھیں کہ ورزش کر رہے ہیں، نماز یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ واجب ہے، حکم خدا ہے، اس واجب کو ہم ادا کر رہے ہیں، اس کے بہت سے ہمارے لیے فائدے ہیں۔ لیکن ہم نماز کو واجب نہیں سمجھ رہے، بس سمجھ گئے کہ نماز پڑھیں گے، قیام کھڑیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اگر صحیح کھڑے ہوں گے تو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے، لہذا نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ واجب سمجھ کے پڑھنا ہے، میں خدا سمجھ کے پڑھنا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھنا ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھنا ہے، تب تو یہ ثواب ملنے والا ہے، یہ فائدے ملنے والا ہے۔ ہم فائدے کو لے لیا ہم نے اور حکم خدا کو چھوڑ دیا، ہم نے نیت چھوڑ دی، جذبہ ایمانی چھوڑ دیا۔ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، رکوع بہتر طریقے سے انجام، بہترین رکوع ہوگا، عذاب قبر بندے پہ نہیں۔ یہ دن غموں کا دن ہے، جنت البقیع کی یاد منائی جا رہی ہے۔ آج ملاڈ میں جلوس تھا، بہت سے مومنین وہاں گئے ہوں گے، کل عمرہ میں تھا، اس سے پہلے دن مغل مسجد میں تھا، ہر طرف غم منایا جا رہا ہے۔ 8 شوال کو جو ہے غم منایا جاتا ہے جنت البقیع کا۔ جنت البقیع تقریباً 103 سال ہو چکے ہیں منہدم ہوئے، گنبد تھے، روضے آباد تھے، اس کو جو ہے سعودیوں نے توڑ دیا، اور یہ کہہ کے توڑا کہ یہ ہے، جبکہ جس کا فتویٰ مان رہے ہیں اس کی قبر آج بھی سیریا میں ابن تیمیہ کی قبر اونچائی والی ملے گی۔ جس کے فتوے پہ عمل کیا اس کی قبر آج بھی تقریباً اتنی بڑی پتھر سے مزین کی ہوئی مل جائے گی، اور فتوے پہ عمل اتنا کیا گیا کہ ساری قبروں کو بھی سمجھ کر دیا گیا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے، دین کو بدنام کرنے کے لیے دینداری دکھلانی پڑتی ہے۔ یہی کام اگر غیر مسلم کرتے تو فساد ہوتا، ان سے کرواتے تو لڑائی جھگڑا ہوتا، لیکن دینداروں سے کرایا گیا۔ مسلمان نام نہاد مسلمانوں میں نئے مسلمان جو شامل ہوئے تھے، آج جو لوگ نگاہ رکھتے ہیں ان
ان کے سامنے یہ باتیں ہیں کہ بہت سے مذہب ایجاد کیے گئے ہیں، دشمنوں نے تفرقہ ڈالنے کے لیے مذہب بنایا، مسلک بنایا، فرقے بنائے، ان میں سے بہت سے کوئی رسول اللہ کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا، لیکن رسول کے بعد سب بدلتے گئے، ہم ایسے چاہیں گے، وہ ویسے چاہیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، بدلتے گئے۔ یہ بدلنے والے ہر دور میں بدلتے رہے۔ کچھ اچھے مسلمان تھے، ان اچھوں کو اچھا نہ رہنے دیا جائے یہ کہہ کے کچھ مسلمان بنائے گئے، ایسے تمہیں ہونا چاہیے، تمہیں ویسا ہونا چاہیے، اور سب کام دین کے جذبے کے تحت کیا گیا۔ چنانچہ وہابی مذہب بھی اسی میں سے ہے، بہائی مذہب اسی میں سے ہے، یعنی اسی میں سے ہے، اور آج تو امریکہ اسرائیل والے کتنے لوگوں فنڈنگ کرتے ہیں، کتنے انہوں نے بنائے ہیں مقابلے کے لیے، اور ہر دور میں بنائے گئے۔ جو ذوات مقدسہ جنت البقیع میں دفن ہیں، ان کی زندگی میں بھی ان سے مقابلے کے لیے لوگ تیار کیے گئے یا نہیں تیار کیے گئے؟ جناب زہرا کا دروازہ جلانے کے لیے لوگ تیار کیے گئے نہیں؟ بھائی مدینے والے تو اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن کوئی اس میں تو تھا نا جو پارٹی بنائے، جو تیاری کرے، تو وہاں کا کوئی ایک ایسا کھڑا ہو تو سپورٹ کرنے والے باہر سے بلائے گئے۔ دروازہ زہرا جلانے کے لیے لوگوں کو گاؤں سے بلایا گیا، باہر سے بلایا گیا، اور سرگنا وہیں سے نکلا آگ لگانے والا، اور دروازہ زہرا جلایا گیا۔ کس نے جلایا؟ ایک مسلمان کا گھر، اور وہ مسلمان جہاں سے تبلیغ ہوئی، جس کے بابا نے تبلیغ کی ہے، جس کے شوہر نے تبلیغ کی ہے، جہاں وحی نازل ہوئی ہے، جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، جہاں اس گھر کا احترام کیا گیا، اسی گھر کو جو ہے جلایا گیا، نہیں جلایا گیا؟ کس نے جلایا؟ یہی لوگ۔ اس کے بعد مولا علی پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، کس نے کیا؟ یہی مسلمان نام تھا۔ مولا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارشیں کس نے کی؟ یہی مسلمان۔ ہم نہیں دفن ہونے دیں گے، نانا کے پہلو میں ہم نہیں دفن ہونے دیں گے۔ کون لوگ؟ تو ہمیشہ مقابل میں لائے گئے۔ امریکہ اسرائیل نے دین کو پامال کرنے کے لیے بہت سے فرقے بنائے، بہت سے گروہ بنائے، ISI، القاعدہ، دیگر مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمان کو بدنام کرنا ہے تو ان کے ذریعے ان کا ظلم و ستم دکھلاؤ اور لیبل لگائے رہو کہ مسلمان ہیں۔ ان کی ذات سے کتنے مسلمان بدنام ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت میں مسلمان نہیں؟ مسلمانوں کے لیے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن چھپ کر مسلمانوں کے بھیس میں مسلمان کو بدنام کیا گیا۔ روضات مقدسہ کو جو ہے شہید کرا دیا گیا، بلڈوزر سے لگا دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اظہار کیا، غم منایا، افسوس کیا، احتجاج کیا، کچھ لوگ خاموش رہے، نہیں بھائی فتویٰ ہے، نہیں یہ بیان ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو حجت ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ حدیث بھی وہ جو عقل پر اترے،
عقل پر اگر نہیں کر رہی ہے تو وہ حدیث نہیں ماننا ہے، عقل پر کرنا چاہیے۔ تو یہ ظلم و ستم ہوئے، اور لباس جو پہنایا گیا وہ مسلمان کا، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ انہوں نے وہ کام کیا جو مسلمان کو بدنام کرنے والا کام ہوتا ہے، جو دین کو بدنام کرنے والا ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ساری۔ ابھی یہ شہادت ہوئی ہے، کتنے تفرقے ڈالے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو گروپ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، گروپ میں رہنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن بعض دفعہ یہ رہتا ہے کہ ہمیں اطلاع تو رہے کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کا ایک گروپ ہے، اتنا اس میں تشیع کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ جہاں آج پوری دنیا متحد ہے بحیثیت مسلمان، وہیں ان مسلمانوں کے درمیان نفرت جانی جا رہی ہے۔ رہبر کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، وہ بدتمیز خبیث سے لکھتا ہے کہ جیسے زمین نے فرعون کو نہیں قبول کیا، ایسے زمین نے خامنہ کو قبول نہیں کیا۔ یعنی نفرت بڑھانے والا کام، اور یہ نفرت بھی پھیلانا یہ بھی ایک بزنس ہے۔ انسان نفرت کرے گا تو اندر سے پریشان ہوگا، تو کچھ نہ کچھ بیماری لگے گی، تو ہماری دوائیں تو چلے گی۔ دوائیں یوں ہی نہیں چلتی، پہلے تو یہ دوائیں تھیں، اتنی بیماریاں تھیں، پہلے پیار اور محبت، دوسرے سلوک، ملاقات، مومن کا احترام، خاندان کا احترام، رشتہ داری، صلہ رحمی، اتنی بیماریاں تھیں نہیں تھیں۔ آج جس کو دیکھو سب بی پی شوگر لیے بیٹھا ہے، اور جو نہیں لیے ہے وہ بھی افسوس کرتا ہے ہمیں کیوں نہیں ہے، بڑے فرق سے گئے تھے۔ آج اتنی بیماریاں تو یہی نفرتیں، یہی اختلافات، یہی واجبات کی ادائیگی نہیں، یہی دینداری پہ ثابت قدمی نہیں، اور ڈاکٹر ہیں ان کے ہر بات الگ الگ۔ 30 سال کے بعد تو چشمہ لگنا چاہیے، یہ کون سی بات ہوئی 30 سال کے بعد چشمہ لگنا چاہیے؟ 35 سال کے بعد تو شوگر بی پی تو نارمل چیز ہے، کب ختم ہوگی؟ نہیں، لائف ٹائم چلنا چاہیے۔ یہ لائف ٹائم کیا؟ ہر بیماری کا ایک انتہا تو ہوتی ہے نا، یہ دوا لیا ہے ختم ہونا چاہیے، نہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ نفرتی ماحول پیدا کیا جاتا ہے، یہ پیدا کیا جائے گا تب انسان انتشار میں رہے گا۔ یہ مہنگائی بڑھے گی تب ہم پریشان رہیں گے، جب آمدنی اتنی نہیں رہے گی تو اور بے چینی رہے گی، جب بے چینی رہے گی تو پھر یہاں کی سوچیں گے، وہاں کی سوچیں گے۔ آج انسان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن دوا کرنے کے لیے تمام کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں ہمیں غور کرنے والی۔ تو ہمیشہ انتشار پیدا کیا ہے حکومتوں نے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، کاروبار چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایسے ماحول میں دینداری کا زیادہ اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیندار رہیں، واجبات کو ادا کرتے رہیں۔ دینداری میں اور واجبات کی ادائیگی میں کیا ملنے والا ہے؟ سکون ملنے والا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دل مطمئن رہے گا۔ یہ ہمارا دل مطمئن رہے گا تو ہم فٹ ہیں، صحت مند ہیں۔ دل ہی مطمئن نہیں ہے تو پھر ہم انفٹ ہیں۔ واجبات کو ادا کریں، ذمہ داریوں کو سمجھیں، نماز کو بہترین انداز وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، ذکر اہل بیت کریں۔ ایام غم ہے، تذکرہ ہونا چاہیے، اپنا وجود ہمیں دکھلانے کی ضرورت ہے کہ ہم غمزدہ ہیں ان ایام میں جنت
یہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جنت البقیع تعمیر ہو۔ ہر مومن کی دعا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، جنت البقیع جاتے ہیں دل روتا ہے۔ جنت البقیع کربلا کی طرح، جیسے کربلا کے نام پہ کتنے معصوموں کا تذکرہ ہوتا ہے، کتنا غم ہمارے اندر ہے۔ کربلا کہی گئی تو حسین کا بھی غم ہے، عباس کا بھی غم ہے، اکبر کا بھی غم ہے، سجاد کا بھی غم ہے، اہل حرم کا بھی غم ہے۔ جب بقیع کہی جائے گی تو صرف فاطمہ کا غم نہیں ہے، فاطمہ کا بھی غم ہے، حسن مصطفیٰ کا بھی غم ہے، سید سجاد کا بھی غم ہے، مولا باقر کا بھی غم ہے، مولا صادق کا بھی غم ہے، فاطمہ بنت اسد کا بھی غم ہے، رسول کی پھوپھیوں کا بھی غم ہے، اور مولا عباس کی ماں ام البنین کا بھی غم ہے۔ کربلا کی طرح بقیع ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، شہادت آتی ہے، ایک معصوم کی شہادت پر ایک معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب محرم آتا ہے تو کئی معصوموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جنت البقیع کا تذکرہ ہوتا ہے تو کئی معصوموں کا تذکرہ۔ کیوں کئی معصوموں کا؟ ان معصوموں کی مزاروں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ ان مزاروں میں سید سجاد بھی ہیں، ان مزاروں میں امام باقر و صادق بھی ہیں، مولا حسن بھی ہیں، جناب زہرا بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، جناب ام البنین۔ اسی قبرستان میں کربلا کے بعد مادر عباس آ کر بیٹھتی تھی، کربلا کو یاد کرتی تھی اور فریاد کرتی تھی۔ 4 بچے جناب ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے، عباس کے 4 بھائی، عباس کو لے کر جناب ام البنین مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں آ کے بیٹھتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی۔ ام البنین کے لخت جگر اولادیں کربلا میں شہید ہوئی، کربلا میں جب، لیکن مدینے کی قبرستان میں بیٹھ کر 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی میں تم پہ رہوں، تمہاری ماں زندہ ہے۔ اپنے 4 لخت جگر کی قبروں کو نشان بنا کر ام البنین کہتی تھی ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، میرا دل تو چاہتا ہے اس لال پہ روؤں جسے حسین کہتے ہیں۔ ارے حسین بھی زندہ نہیں، حسین کی ماں بھی زندہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کسی بقیع میں عجب نہیں فاطمہ آتی ہے، ایک طرف ام البنین بیٹھی ہے، ایک طرف فاطمہ زہرا بیٹھی ہے۔ ارے تم میرے حسین کو رو رہی ہو، ہم تمہارے عباس کو رو رہے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ عباسہ، الا لعنت اللہ للقوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی، کیا نام ہے وہ؟ آپ سے گزارش ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومی کو بخشیں اور ہم سب کے حاضرین اور ناصران امام کے جو ممبر ہیں ان کے تمام مرحومی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ خدایا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، برزخ کی راہ کو آسان فرما، پروردگار ہم سب کی جان مال جانوں کی حفاظت فرما، در راہ اہل بیت پہ ثابت فرما، عنایت فرما، جان مال جانوں کی حفاظت فرما، ظہور امام فرما، ہم سب کے امام کے خادم و ناصر و وفادار و شمار فرما۔
آئیے دعا امام زمان پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک فی ہذہ الساعۃ فی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم